بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری مظہر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نابالغ بچوں کو مردوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو کہ ہر مسجد میں پیش آتا ہے، تو اس لیے ذرا غور اور توجہ سے اس کا جواب سن لیجئے۔ ہماری فقہ کی عام کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ بچوں کو مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا نہ کیا جائے، بلکہ ان کی پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری یا پیچھے ان کی الگ صف بنائی جائے۔ عام کتابوں میں یہی مذکور ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ان حالات کے مطابق مفتیان شرع متین اسلامی احکام اور مسائل میں غور و فکر کر کے امت کے لیے، نمازیوں کے لیے سہولت اور گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عام طور پہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو بعد میں آنے والا کوئی بزرگ یا کوئی جوان بندہ اس چھوٹے بچے کو کان سے پکڑ کے پیچھے دھکیل دیتا ہے، یا بازو سے پکڑ کے یا کالر سے پکڑ کے پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور ساتھ دو چار باتیں بھی کرتا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں مسجد میں گیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، جھڑکیں پڑے گی، مجھے مار پڑے گی، مجھے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ تو غیر شعوری طور پر اس کے ذہن میں مسجد اور نمازی اور نماز کے حوالہ سے کچھ ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علماء کرام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو نماز شروع ہونے سے پہلے بالغ مرد بھی موجود ہیں اور نابالغ بچے بھی موجود ہیں، اور وہ بچے سمجھ والے ہیں، شعور والے ہیں، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرتے، تو جماعت شروع ہونے سے پہلے ان بچوں کی مردوں کے پیچھے ایک الگ صف بنا دی جائے۔ مگر یہ اس وقت ہے کہ جب وہ بچے، اگرچہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، مگر وہ شعور والے ہیں، مسجد میں دوڑتے نہیں، باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مار کٹائی نہیں کرتے، یہ اس صورت میں ہے۔ مگر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، بھلے وہ اپنی ذات میں کتنے ہی اچھے یا نفیس کیوں نہ ہوں، جب دو چار بچے مل جاتے ہیں تو پھر لا محالہ وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ ہوتا ہے ہماری مساجد میں کہ آگے مرد کھڑے ہیں، بچوں کو پیچھے دھکیل دیا، اور پھر وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، اور ساری نماز کا انتظام اور خشوع و خضوع جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دلائل کی روشنی میں جواب سن لیجئے کہ اس دور میں اگر چھوٹے بچے مسجد میں آئیں تو کوشش کریں کہ 7 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، ان کو تو مسجد میں نماز کے وقت نہ لے کر آئیں۔ ہاں، جب بچے تھوڑے زیادہ ہو جائیں، 6 7 7 سال 8 سال، تو پھر ان کو مسجد میں لانا شروع کریں، اور ان بچوں کو اپنے درمیان ہی میں کھڑا کریں، ان کو پیچھے نہ دھکیلیں، ان کو بالغ مردوں کے ساتھ ہی وقفے وقفے سے کھڑا کر دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے ڈر اور خوف سے نماز پڑھیں گے اور نماز سیکھیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ میرے دائیں بائیں بزرگ کھڑے ہیں، بڑے لوگ کھڑے ہیں، تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ خود بھی نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے دیں گے۔ اور اس پہ دلائل کیا ہیں؟ 2-3 دلائل آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دو، نماز پڑھاؤ، سکھاؤ،
اور 10 سال کی عمر میں بچوں کو سرزنش کرو، انہیں سزا دو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب ہمارا سوال ہے ان بزرگوں سے یا ان جذباتی بالغ مردوں سے جو چھوٹے بچوں کو باتیں کرتے ہیں اور پکڑ کے پچھلی صفوں میں کر دیتے ہیں اور پھر بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی نبی پاک تو کہہ رہے ہیں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھانا شروع کرو، تو یہ تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب بچے مسجد میں آئیں گے۔ جو میل بچے ہیں وہ مسجد میں آئیں گے تو وہ نماز سیکھیں گے۔ تو حضور کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جائے اور نماز وہ اس وقت سیکھیں گے جب وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر پچھلی صفوں میں پڑھیں گے تو پھر ان کی وہ نماز وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے، دعوت تھی، کھانا پیش کیا، کھانا کھا چکے تو حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ حضور امام بن کے کھڑے ہو گئے، حضور کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا، ساتھ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو گیا اور ہمارے پیچھے ہماری دادی کھڑی ہو گئی، اور اس طرح ہم نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا ان سے سوال ہے کہ یہاں تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک اور ایک اور ساتھ لڑکا حضور کے پیچھے کھڑا ہے اور نماز بالکل درست ہوئی ہے، اس بچے کو پیچھے نہیں دھکیلا گیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ رقم الحدیث 380۔ اسی طرح یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، قریب البلوغ تھا، اور وادی منی میں حضور نماز ادا کر رہے تھے، تو میں بھی وہاں پہ آیا، تو میں بھی صحابہ کے ساتھ صف میں جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز ادا کی، اور کسی صحابی نے حضرت عبداللہ کو کان سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر پیچھے نہیں دھکیلا کہ چل پیچھے، تو نے ہماری نماز کو خراب کر دیا۔ تو اس لیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو سمجھدار بچے ہیں، شعور والے بچے ہیں، وہ مسجد میں لائے جائیں اور ان کو بالغ مردوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ یہ حدیث ضرور موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، پھر ان کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے پیچھے بالغ مرد کھڑے ہوں، تاکہ عام امام کے پیچھے بالغ مرد کھڑے ہوں، تاکہ اگر کوئی لقمہ دینے کی ضرورت آ جائے یا امام کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ کوئی اپنا جانشین اپنی جگہ پہ کھڑا کر سکے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ چھوٹے بچوں کو بالکل امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے، بلکہ ان کو صف کے دائیں بائیں وقفے وقفے سے کھڑا کیا جائے تاکہ نماز ان کی درست ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔